کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے، میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات عبداللہ ابن عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آتی تھی۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ لہذا عبداللہ ابن عمر کو کوئی کوٹ نہ کیا کرے۔ اور یہ عبداللہ ابن مطیع جن کا نام بخاری مسلم میں آیا نا، انہی کے بارے میں وہ جو آدھی روایت تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی وہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں میں تو یزید کو ملنے گیا، میں نے تو اسے قرآن و سنت پہ بڑا عامل پایا۔ جن کے باوجداد نے قرآن و سنت کو مہجور کیا ہے ان کے بارے میں وہ یہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں توثیق کر دی، اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن مطیع سے۔ عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کو گٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں حضور کو دیکھا ہوا، اتنے لاڈلے صحابی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے۔ تو عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں اور محمد بن حنفیہ صحابی نہیں تابعی ہے۔ جب صحابی اور تابعی کا کول ٹکرائے گا تو ہم صحابی کی بات کو مانیں گے۔ ویسے تو یہ صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں، وہ یہ اسی طریقے سے ہے، وہ جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے فضل سے ہی معاملات بالکل کلیئر ہیں۔ اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے۔ اور بہرحال عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے۔ آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں، الا اللہ کہنا بھی باقی ہے۔ یعنی میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یزید کو کنڈیم کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے خراب ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیچھے سے خراب ہے، صرف وہ بیان نہیں کرتے۔ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ان کی طرف سے نہیں۔ کتنے اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اپنی نجی محفلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے، جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کہہ دیا کہ تانوں دسیے اندر دی گل عمر صدیق دا حضرت معاویہ دے بارے وہی عقیدہ ہے جو مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب دا ہے، لیکن اسی ڈردے دس دے نہیں کسی نے۔ وہ دس بھی بیٹھے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا۔ اور وہ آج سے نہیں ہے، شیخ زبیر رئی صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا ان کے۔ تو میں نے پرسنل کئی باتیں مجھے پتا ہے، میں ان کی آڈیو ریکارڈنگز تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن مجھے تو پتا ہے نا، میرے سامنے تو ہوئی ہے نا، ان کو پتا تھی ساری چیزیں۔ لیکن وہ ظاہر پبلک ڈائنامکس ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے ایک خاص لیمٹ کو کراس نہیں کرنا ہوتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیکھیں، اس زمانے میں جب رفع الیدین کرنے والوں کو مساجد سے نکال کے مسجد دھوئی جاتی تھی، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو جب سمجھ آئی تھی تو ان کو لکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے لکھا میرے نزدیک رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں اتنا جملہ بولنا بھی بڑی بات تھی۔ ایک سٹیپ تو انہوں نے طے کروا دیا نا۔ مولانا مودودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے، مرتے دم تک حنفی کیوں رہا؟ اس لیے حکمت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو میں خود گواہوں، انہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ جو فقہ حنفی یہ تو ہے ہی اجمی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر رفع الیدین کہتے ہیں میں کبھی کرتا ہوں، کبھی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو ان کو میں اپنے قریب کروں۔ باقی مجھے بھی پتا ہے کہ نماز رفع الیدین سے ہے، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو نماز والی ریکارڈ ہے۔ وہ نماز سائیڈ سے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہے، رفع الیدین کے ساتھ آمین بھی اونچی۔ آج بھی ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی آمین ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ہارڈ سٹانس نہیں لیا، ایک سٹیپ طے کروایا۔ یہ سارے سٹیپ لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے نا، میرے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی، میں نے آ کے یار کہا کہ ٹھیک ہے یار نکلو بس ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہر ٹائم کا ہر ایکٹیویٹی کا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے نا، اس وقت ہی اس کام کا ذرا یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے۔ حالات و واقعات جب اس کی اجازت دیں، اس زمانے میں یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی۔
اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو